آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو خطہ آزاد کشمیر ہے، جو ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، اسے اپنی آزادی کی 73ویں سالگرہ جو ہے منا رہے ہیں۔ اور یہ ایک عظیم جدوجہد کے نتیجے میں یہ خطہ آزاد ہوا جب ریاست جموں کشمیر کے میں رہنے والوں نے ڈوگرا راج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور 24 اکتوبر 1947 کو غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں آزاد کشمیر کے اندر ایک انقلابی حکومت کا جو قیام عمل میں لایا گیا کہ جس کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیریوں کو اس کی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کسی نے کم کیا ہوگا، کسی نے زیادہ کیا ہوگا، لیکن یہ امر باعث تمانیت ہے کہ آزاد کشمیر کی جو بھی حکومت آئی ہے آج تک، انہوں نے اپنے تئیں حتی المقدور وہ کوشش کی کہ جس سے تحریک کو زندہ رکھا جائے اور کشمیری اپنے اس منطق کے انجام تک پہنچ سکے کہ جس کا وعدہ اقوام عالم نے 1948 سے لے کر کئی قراردادیں جو ہیں 2000 تک جو ہے وہ یا 1998 تک جو ہے وہ انہوں نے قراردادیں جو اپنی جو اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا پاس کیا اور اس کے لیے یقین دلایا کہ کشمیریوں کو ان کا حق مل کے رہے گا۔ اس جدوجہد جو ہے جو 1931 میں شروع ہوئی 13 جولائی کو، اور پھر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی انقلاب آفری قرارداد جو 19 جولائی کو سری نگر میں پاس ہوئی، جس میں ریاست کے رہنے والی جو کثیر اکثریت اس نے اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہاں پر اپنے ان تمام کشمیری بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو جموں میں رہنے والے ہیں، جو لداخ میں رہنے والے، ہم ایک ہیں، ہمیں کشمیریت کو برقرار رکھنا ہے، اور ان کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے گلگت کے عوام کی، بلتستان کے عوام کی، اور خاص طور پر میں اہل جموں سے مخاطب ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کی اور میری شناخت کی لڑائی آج وادی میں لڑی جا رہی ہے اس کا بھرپور ساتھ دیجیے۔ میری بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اپنے اس فرض میں کوتاہی برتی تو آپ ہندوستان میں دوسرے درجے کے شہری قرار دیے جائیں گے۔ جو مودی کی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو قوانین کا نفاذ کرنا چاہتی ہے، اس سے ریاست جموں کشمیر کے باشندے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے۔ یہ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ آگے بڑھیں، آپ علم بغاوت بلند کریں مودی کے خلاف، اور جو اقدامات اس سے 5 اگست کو کیے ہیں اس کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے آپ یہ رکھتے ہیں۔ میں آپ سب حضرات کو یقین دلاتا ہوں اس منحوس فکر کے اس طرف کہ آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد کشمیر کے عوام انشاءاللہ تعالیٰ وہ جدوجہد جاری رکھیں گے کہ جس کا آپ کے اور میرے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا تھا، جب ہندوستان اور پاکستان جو ہے 2 آزاد مملکت کے طور پر سامنے آئے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا وہ اخلاقی فریضہ ادا کریں گے جو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ سال 44 میں جموں اور سری نگر میں ان کے دورے کے وقت جو ہے وہ کشمیر عوام نے ان کے ساتھ جو ہے وابستہ کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ آج مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کے نام پر جو بدترین فوجی معاشرہ ہے جو کشمیر کے اندر جاری ہے، ان کے ڈریکونین لاز جس کے تحت کسی بھی نہتے شخص کو کسی بھی معاملے میں اس کو دہشت گرد قرار دے کر اس کی جان لی جا سکتی ہے، جو آج کل ہندوستان کی جو قابض افواج ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ میں اقوام عالم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس انسانیت سوز جو مظالم جو کشمیر کے اندر ڈھائے جا رہے ہیں، جو انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، جو بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے کشمیر کے وادی کے اندر، اس کو روکنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ آزاد کشمیر کے عوام اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ شامل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم یہ آزادی کا پرچم جو ہے یہ ساری دنیا کے اندر لہرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم کبھی کسی کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے عوام مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو بھارتی معاشرے میں جو لوگ مقید ہیں وہ اور ہمارا ڈائسپورا جو ہے وہ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری کو ان کا یہ حق دلا کر رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، شہدائے آزادی کشمیر زندہ باد، غازیان آزادی زندہ باد۔